السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک اسپیچ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے میت کا حق بیان کیا تھا اور ہماری کتاب بھی ختم ہونے والی ہے، بس چند صفحات باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ بیانات شروع کریں گے آپ کی دعاؤں سے۔ تو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے مقروض کا حق، یعنی جس کو قرض دیا جائے تو اس کا حق کیا ہے، اسے کتنی مہلت دینی چاہیے، کیسے اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے معاشی اور اقتصادی زندگی کو عدل و احسان کے اصولوں پر استوار فرمایا۔ مقروض کا حقوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حیثیت لوگوں کو حسن سلوک کی تعلیم دی کہ وہ ان کے معاملے میں حد الوسع درگزر، مہلت دئی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں۔ یعنی اگر آپ کسی کو قرض دیں تو اس کے ساتھ اس کو مہلت دیں، اگر وہ ٹائم پہ آپ کو قرض ادا نہیں کرتا اس سے درگزر فرمائیں، اسے مہلت دیں اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، اسے زیادہ تنگ نہ کریں۔ تو آگے احادیث کی روشنی میں واضح کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا غور کر، بولا اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا، جب ان سے تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دے دیتا اور غریب کو معافی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ یعنی اس احادیث سے یہ ثابت کرایا جا رہا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس جب فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر بھی یاد کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں دنیا میں جب تجارت کرتا تھا، جو امیر لوگ مجھ سے قرض لیتا میں اس کو مہلت دے دیتا اور جو غریب مجھ سے قرض لیتا میں اس سے معافی کر دیتا، اسے معاف کر دیتا وہ قرض، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیتا اس صدقے۔ ایک اور احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر رکھا تھا کہ جب تو کسی غریب آدمی سے قرض واپس لینے جائے تو درگزر سے کام لینا، شاید اس کے باعث اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، یعنی اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک اور بھی روایت اس سے ملتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ اسے روز قیامت کی تکالیف سے نجات ملے، اسے چاہیے وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ اسے قیامت میں جو عذاب ہے، جو ذلت اور رسوائی ہوگی، اگر وہ اس سے نجات چاہتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ یعنی اگر کسی تنگ دست کو وہ قرض دیتا ہے، چاہے تو اسے مہلت دے، یعنی اسے اور ٹائم دے تاکہ وہ آسانی سے قرض اس کا ادا کر سکے، نہیں تو اسے معاف کر دے وہ قرض۔ ایک اور احادیث میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ والی ہوں، جو مر جائے اور اس پر قرض ہو، جس کی ادائیگی کا ذریعہ نہ ہو، اس کی ادائیگی مجھ پر ہے، لیکن جو مال چھوڑ کر مرے اس کا وارثوں پر۔ تو دوستو آج ویڈیو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو مقروض کا حق بتایا، یعنی مقروض کا کیا حق ہے، اس کو مہلت دینی چاہیے، اسے معاف کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جن کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔